احسان فراموش۔ برف باری کا موسم تھا اور شرجیل سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سرد ہوا سے بچنے کے لیے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا جہاں بیوی بچے بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شرجیل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ راستے میں جھاڑیوں کے قریب ایک سانپ کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ سانپ سردی کی وجہ سے بے سود پڑا ہوا تھا۔ شرجیل پہلی نظر میں سانپ دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ مر چکا ہے، مگر جب اس نے ایک ٹہنی کی مدد سے سانپ کو چھیڑا تو سانپ نے تھوڑی سی حرکت کی۔ شرجیل سمجھ گیا تھا کہ سانپ شدید سردی میں ٹھٹھرنے کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے سانپ کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر شرجیل نے اسے چولہے میں جلتی ہوئی آگ کے پاس رکھ دیا۔ اس کی بیوی اور بچے سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، مگر شرجیل نے انہیں تسلی دی کہ یہ انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بھی سانپ سردی کی وجہ سے نیم جان ہو چکا تھا، لیکن جب آگ سے اس کے جسم کو حرارت ملی تو وہ حرکت کرنے لگا۔ شرجیل نے مٹی کا ایک پیالہ لیا اور اس میں نیم گرم دودھ ڈال کر سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ سانپ رینگتا ہوا پیالے کے پاس آیا اور تیزی سے دودھ پینے لگا۔ شرجیل کے بچے سانپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سارا دودھ پینے کے بعد سانپ کو اپنے اندر پھر سے طاقت محسوس ہوئی تو وہ ادھر ادھر رینگنے لگا۔ شرجیل کے بچے اسے قریب سے دیکھنے کے لیے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ادھر سانپ نے بھی بچوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنا پھن پھیلا دیا اور پھنکار مار کر انہیں ڈسنے کے لیے آگے بڑھا۔ شرجیل نے جب یہ منظر دیکھا کہ سانپ اس کے بچوں کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور جلدی سے سانپ کے سر پر دے مارا۔ چوٹ لگتے ہی سانپ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بچے سانپ کو تڑپتا دیکھ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے جو خود بھی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ شرجیل نے سانپ کو مرتے دیکھا تو غصے سے کہا، کمبخت، میں تجھے سردی سے بچا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا اور تو نے یہ صلہ دیا کہ میرے ہی بچوں پر حملہ کر دیا، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جیسے موذی جانور کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاقی سبق: احسان فراموشی بری بات ہے۔